سورۃ القمر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعہ وانشق القمر۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قیامت کی گھڑی قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ اس سلسلے میں بہت سی روایات ہمارے سامنے آتی ہیں کہ ہجرت سے تقریباً 5 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ قمری مہینے کی 14ویں تاریخ تھی، فل مون تھا، چاند ابھی طلوع ہی ہوا تھا کہ یکا یک وہ پھٹا، اس کا ایک ٹکڑا سامنے کی پہاڑی سے ایک طرف اور دوسرا ٹکڑا دوسری طرف نظر آیا، اور یہ تھوڑی دیر کے لیے کیفیت جاری رہی اور اس کے بعد باہم دونوں ٹکڑے جڑ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت منا میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے لوگوں سے فرمایا دیکھو اور گواہ رہو۔ تو کفار نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پہ جادو کر دیا، اس لیے ہمیں یہ دو ٹکڑے نظر آئے، مان کے پھر نہیں دیے، ہماری آنکھوں نے دھوکہ کھایا۔ تو پھر اس کے بعد کچھ لوگوں نے سفر میں بھی یہ واقعہ دیکھا اور آ کے بیان کیا کہ انہوں نے بھی یہ منظر دیکھا ہے۔ تو ظاہر ہے اگر مکہ والے یہ کہتے ہیں کہ ان پر جادو کیا تو جو راستے میں تھے ان پہ کس نے جادو کیا، انہوں نے کیوں دیکھا؟ انہوں نے جب یہ گواہی دی پھر بھی جنہوں نے نہیں ماننا تھا وہ نہیں مانے، کہ اور انسان کا حال یہ کہ جو بات وہ نہیں ماننا چاہتا اس کے لیے کوئی نہ کوئی عذر بہانہ تلاش کر لیتا ہے۔ اقتربت الساعہ، قیامت کی گھڑی قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، یعنی یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں ایک معجزہ تو ہے، لیکن آپ کی اور قیامت کے درمیان کچھ زیادہ عرصہ باقی نہیں۔ مگر ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں منہ موڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو چلتا ہوا جادو ہے۔ انہوں نے اس کو بھی جھٹلا دیا اور اپنی خواہشات نفس ہی کی پیروی کی۔ ہر معاملے کو آخر کار ایک انجام پر پہنچ کر رہنا ہے۔ ان لوگوں کے سامنے پچھلی قوموں کے وہ حالات آ چکے ہیں جن میں سرکشی سے باز رکھنے کے لیے کافی سامان عبرت ہے، اور ایسی حکمت جو نصیحت کے مقصد کو بدرجہ اتم پورا کرتی ہے، مگر تنبیہات، ڈراوے، خبردار کرنا ان پہ کارگر نہیں ہوتا، ان کو کوئی اثر نہیں۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے رخ پھیر لیجئے، جس روز پکارنے والا ایک سخت ناگوار چیز کی طرف پکارے گا، یعنی قیامت کے دن۔ لوگ سہمی ہوئی نگاہوں کے ساتھ اپنی قبروں سے نکل آئیں گے، اس طرح جیسے وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہوں۔ یعنی کبھی دیکھا ہوگا کہ اینٹ اٹھائیں تو نیچے سے ٹڈیاں اچھلنا شروع ہو جاتی ہیں، ایسے ہی زمین کھلے گی اور لوگ ٹڈیوں کی طرح باہر آنے لگیں گے۔ آج تک جتنے بھی انسان دنیا میں آئے وہ سارے کے سارے مر کے اسی زمین کے اندر ہی گئے ہیں، اور پھر مٹی نے ان کو اپنے اندر چھپا رکھا ہے۔ جب اللہ کا حکم ہوگا تو دوبارہ سارے آسانی کے ساتھ نکل کر سامنے آ جائیں گے، پکارنے والے کی طرف دوڑے جا رہے ہوں گے، اور وہی منکرین جو دنیا میں اس کا انکار کرتے تھے اس وقت کہیں گے یہ تو بڑا کٹھن دن ہے، بہت مشکل دن۔ ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم جھٹلا چکی ہے، انہوں نے ہمارے بندے کو جھوٹا قرار دیا اور کہا کہ یہ دیوانہ ہے، اور وہ بری طرح جھڑکا گیا، یعنی قوم نے اس کے ساتھ کوئی اچھا معاملہ نہیں کیا۔ آخر کار اس نے اپنے رب کو پکارا۔ اب دیکھیے کہ ہم تھوڑی سی بات کوئی ہماری مرضی کے خلاف ہو جائے تو ہم اس کو کتنا ہم سوچتے ہیں کہ بس انف از انف۔ پیغمبر نے 950 سال تک لوگوں کی باتیں سنی، ان کی مخالفت سنی، لیکن جمے رہے۔ جب دیکھا کہ 1000 سال ہونے کو ہیں اور یہ قوم نہیں مانتی تو پھر دعا کی، کہا انی مغلوب فانتصر، کہ اے رب میں مغلوب ہو چکا ہوں، یہ میری بات نہیں مانتے، یہ مجھ پہ حاوی ہو گئے ہیں، اب تو ان سے انتقام لے۔ تب ہم نے موسلا دھار بارش سے آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین کو پھاڑ کر چشموں میں تبدیل کر دیا، زمین بھی پانی اگلنے لگی، اور یہ سارا پانی اس کام کو پورا کرنے کے لیے اکٹھا ہو گیا، یعنی آسمان اور زمین کا باہم مل گیا اور بیچ میں یہ ڈوب گئے جو مقدر ہو چکا تھا۔ اور نوح علیہ السلام کو ہم نے ایک تختوں اور کیلوں والی پر سوار کر دیا، یعنی کشتی پر جو ہماری نگرانی میں چل رہی تھی۔ یہ بدلہ تھا اس شخص کی خاطر جس کی ناقدری کی گئی تھی۔ اس کشتی کو ہم نے ایک نشانی بنا کر چھوڑ دیا۔ کہا جاتا ہے کہ ترکی میں ایک بہت ہی بلند و بالا پہاڑ ہے، کوہ ارارات، جس پر اس کشتی کے نشانات دیکھے گئے ہیں، اور اس میں کئی ایک تحقیقات بھی ہوئی ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر وہ واقعی وہی کشتی ہے تو پانی پہاڑوں کی چوٹیوں سے اوپر تک چلا گیا، یعنی ہزاروں فیٹ اوپر چلا گیا پانی سطح سمندر سے، اور پھر اس کے اوپر کشتی ڈولتی گئی اور جا کے جودی کے اوپر ٹک گئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو ہم نے نشانی بنا کے چھوڑ دیا۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
پھر ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کرنے کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ کعب بیان کرتے ہیں قرآن کو لازم پکڑ لو، کیونکہ قرآن عقل کی تیزی، حکمت کی روشنی، علم کا سرچشمہ ہے، اور اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کتابوں میں سب سے نئی کتاب۔ اللہ نے تورات میں یہ بات فرمائی ہے کہ اے محمد میں تم پر جدید تورات نازل کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم، جو نابینا آنکھوں، بہرے کانوں اور غفلت میں پڑے ہوئے دلوں کو کھول دے گی۔ کذبت عاد، عاد نے جھٹلا دیا، فکیف کان عذابی ونذر، تو دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات۔ ہم نے ایک پہم نحوست کے دن سخت طوفانی ہوا ان پر بھیج دی، جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر اس طرح پھینک رہی تھی جیسے وہ جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہوں۔ بس دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات، خبردار کرنا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ بار بار پکارا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کیا ہے جو کوئی اس سے فائدہ اٹھائے؟ سمود نے تنبیہات کو جھٹلایا اور کہنے لگے ایک اکیلا آدمی جو ہم میں سے ہی ایک ہے، کیا اب ہم اس کے پیچھے چلیں؟ یعنی انہیں یہ چیز اپنی حیثیت کے خلاف نظر آئی کہ انسان کو جو انہی کی قوم میں سے ایک ہے اس کو اپنا لیڈر مانے، اس کا اتباع ہم قبول کر لیں تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم بہک گئے ہیں اور ہماری عقل ماری گئی۔ کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص تھا جس پر خدا کا ذکر نازل کیا گیا؟ بل ہوا کذاب اشر، نہیں بلکہ یہ پرلے درجے کا جھوٹا ہے، پیغمبر کو جھوٹا قرار دے رہے ہیں اور برخود غلط ہے، یعنی اس کے پاس کوئی خیر نہیں۔ ہم نے اپنے پیغمبر سے کہا کل ہی انہیں معلوم ہوا جاتا ہے کہ کون پرلے درجے کا جھوٹا اور برخود غلط ہے، ہم اونٹنی کو ان کے لیے فتنہ بنا کر بھیج رہے ہیں۔ اب ذرا صبر کے ساتھ دیکھیے کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ان کو جتا دے کہ پانی ان کے اور اونٹنی کے درمیان تقسیم ہوگا، کیونکہ انہوں نے خود مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں کوئی نشانی دکھائی جائے اور ایک اونٹنی نکالی جائے چٹان کے اندر سے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ اونٹنی بھیج دی، لیکن جب اونٹنی آئی تو اس نے ان کا کنویں کا پانی پینا شروع کر دیا، تو پریشان ہوئے اور انہوں نے کہا کہ کس طرح اس سے جان چھڑائی جائے۔ تو بہرحال پہلے تو باری مقرر کی گئی کہ ایک دن اونٹنی کے پینے کا اور ایک باقی قوم کے لینے کا، تو اس پر یہ راضی نہ ہوئے اور بالآخر انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی۔ اب ذرا صبر کے ساتھ دیکھو کہ ان کا انجام کیا ہوا۔ ان کو بتا دیجئے کہ ان کے اور اونٹنی کے درمیان پانی تقسیم ہوگا اور ہر ایک اپنی باری کے دن پر آئے گا، یعنی پانی پینے کے لیے، پانی لینے کے لیے۔ آخر کار ان لوگوں نے اپنے آدمی کو پکارا اور اس نے اس کام کا بیڑا اٹھایا اور اونٹنی کو مار ڈالا، پھر دیکھو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات۔ ہم نے ان پر بس ایک ہی دھماکہ چھوڑا اور وہ باڑے والے کی روندی ہوئی باڑ کی طرح بھوس ہو کر رہ گئے، یعنی بالکل کھائی ہوئی چیز اور ردی مال۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا، اب ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ یعنی قرآن کے پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سکھانے کا اصل مقصد کیا ہے؟ کہ اس سے نصیحت دی جائے اور اس کے مطابق اپنی زندگی میں تبدیلی لائی جائے۔ کذبت قوم لوط بالنذر، دیکھو لوط کی قوم نے بھی تنبیہات کو جھٹلایا اور ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا اس پر بھیج دی، صرف لوط علیہ السلام کے گھر والے اس سے محفوظ رہے، ان کو ہم نے اپنے فضل سے رات کے پچھلے پہر بچا کر نکال دیا۔ یہ جزا دیتے ہیں ہم ہر اس شخص کو جو شکر گزار ہوتا ہے، یعنی ان کو عذاب سے بچانا تھا، کس بنا پر؟ ان کی شکر گزاری کی بنا پر۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو ہماری پکڑ سے خبردار کیا، مگر وہ ساری تنبیہات کو مشکوک سمجھ کر باتوں میں اڑاتے رہے، یعنی انہوں نے سنجیدگی سے نہیں لی کوئی بات۔ پھر انہوں نے اسے اپنے مہمانوں کی حفاظت سے باز رکھنے کی کوشش کی، آخر کار ہم نے ان کی آنکھیں موند دی، یعنی قوم لوط کی جو فرشتوں کی طرف دوڑی آ رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ 3 بڑے فرشتے عذاب لے کر گئے تھے، جن میں جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام تھے۔ آخر کار ہم نے ان کی آنکھیں موند دی کہ چکھو میرے عذاب اور میری تنبیہات کا مزہ، فذوقوا عذابی ونذر، چکھو اب میرے عذاب اور میری تنبیہات کا مزہ۔ صبح سویرے ہی ایک اٹل عذاب نے ان کو آ لیا، چکھو مزہ اب میرے عذاب کا اور میری تنبیہات کا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنایا، بس ہے کوئی جو نصیحت قبول کرے؟ اور آل فرعون کے پاس بھی تنبیہات آئی تھی، مگر انہوں نے ہماری ساری نشانیوں کو جھٹلا دیا، آخر کو ہم نے انہیں پکڑا جس طرح کوئی زبردست قدرت والا پکڑتا ہے۔ کیا تمہارے کفار کچھ ان لوگوں سے بہتر ہیں یا آسمانی کتابوں میں؟ اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم براءۃ فی الزبر، کیا تمہارے کفار کچھ ان لوگوں سے بہتر ہیں، پچھلی قومیں جو تباہ ہوئی ان سے یہ زیادہ اچھے ہیں؟ یا آسمانی کتابوں میں تمہارے لیے کوئی معافی لکھی ہوئی ہے کہ تم جتنے بھی بگڑو، جو بھی غلط کام کرو، تمہاری پوچھ نہیں ہوگی؟ ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم ایک مضبوط جتھا ہیں، اپنا بچاؤ کر لیں گے، ان قریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا، بدر کی طرف اشارہ ہے، اور یہ سب پیٹ پھیر کر بھاگتے نظر آئیں گے، بلکہ ان سے نمٹنے کے لیے اصل وعدے کا وقت تو قیامت ہے۔ یعنی دنیا کے عذاب بڑی اہمیت نہیں رکھتے، اصل پکڑ تو وہاں کی ہے، اور وہ بڑی آفت اور زیادہ تلخ ساتھ ہے۔ یہ مجرم لوگ در حقیقت غلط فہمی میں مبتلا ہیں اور ان کی عقل ماری گئی ہے۔ جس روز یہ منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے، اس روز ان سے کہا جائے گا کہ اب چکھو جہنم کی لپٹ کا مزہ، ہم نے ہر چیز ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کی ہے۔ انا کل شیء خلقناہ بقدر وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، اور ہمارا حکم بس ایک ہی حکم ہوتا ہے اور پلک جھپکاتے وہ عمل میں آ جاتا ہے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تم جیسے بہت سوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، پھر ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ سب دفتروں میں لکھا ہوا ہے، سب کے نامہ اعمال تیار ہیں۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، اور ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہوئی ہے، جیسے کہ سورۃ الکہف میں آتا ہے مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، کہ اس کتاب کو کیا ہو گیا، نہ اس نے چھوٹی بات چھوڑی اور نہ بڑی، ہر چیز کو لکھ رکھا۔ ان المتقین فی جنات ونہر، نافرمانی سے پرہیز کرنے والے، تقوی اختیار کرنے والے یقیناً باغوں اور نہروں میں ہوں گے۔ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، سچی عزت کی جگہ بڑے ذی اقتدار بادشاہ کے قریب، اللہ رب العزت کے قریب۔ اور اس سے بڑا عزت کا کوئی اور مقام نہیں کہ انسان خالق کے کائنات سے ملاقات کرے اور اس کے معزز ترین بندوں میں شامل ہو جائے۔ اس چیز کے لیے جو جتنی بھی کوشش کر سکے اسے کرنی چاہیے۔